ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر فیضان غوث اعظم سبسکرائب کریں۔ سورج ڈھلنے کے بعد تشریف لائے، نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا تھا، نماز پڑھا دی، اور نماز پڑھانے کے بعد میرے آقا نے ممبر اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، آپ سن اے لوگوں، فیضان غوث اعظم کی اسلامی من احب ان یسأل عن شیء فلیسأل عنہ۔ سبحان اللہ، تڑپ کے بول دو ذرا سبحان اللہ بول دو۔ سبحان اللہ۔ اب زور علم دیکھیے سرکار کا، سرکار نے فرمایا من احب ان شیء فلیسأل عنہ۔ اے لوگو، تم میں سے جو آدمی کسی چیز کے بارے میں بھی مجھ سے سوال کرنا چاہے، کھلی اجازت ہے وہ مجھ سے سوال کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی چیز بھی پوچھنا چاہے، کوئی چیز پوچھنا چاہے مجھ سے پوچھ لے، کوئی سی چیز بھی پوچھنا چاہے پوچھ لے، اس میں عموم ہے، کوئی کچھ بھی پوچھ سکتا تھا۔ سرکار نے فرمایا پوچھو پوچھو، پھر فرمایا فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہ ما دمت فی مقامی ھذا۔ سبحان اللہ۔ کنجوسی تو نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ ہیں؟ ذرا تڑپ کے بولیے زندہ دلی سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ممبر شریف والے حضرات توجہ ہے، سرکار نے فرمایا قسم خدا کی قسم، لا تسألونی عن شیء، کوئی چیز ایسی نہیں جو تم مجھ سے پوچھو، واہ واہ واہ۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو تم مجھ سے پوچھو الا اخبرتو کی، مگر یہ کہ میں اس کا فوراً ابھی جواب دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جو چاہو پوچھ لو، یہ قسم کھا کے حضور فرما رہے ہیں، بے شک۔ ممبر شریف پہ ہیں۔ ایک آدمی اگر قسم کھا لیتا ہے تو ایک آدمی اپنے لاکھ روپے پہ لات مار دیتا ہے، چل تو نے قسم کھا لی، لات مار دی۔ کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے؟ بددیانتی کرتا ہے آدمی، کہتا ہے چل مسجد میں قسم کھا لے، اور کھا لی اگر جھوٹی قسم تو بھی کہتا ہے لاکھ پہ خاک۔ کیوں بھائی ایسا مسلمان کر لیتا ہے کہ نہیں کر لیتا ہے؟ بولو، بے شک۔ مجھے خدا اور دے دے گا، کیونکہ اللہ کے نام کی قسم کھائی ہے اس نے، مسجد میں قسم کھائی ہے، اس لیے میں مسجد کے اور خدا کے احترام کے نام کے احترام میں لاکھ پہ خاک ڈال دیتا ہوں۔ ہوتا نہیں، مگر دیکھو یہاں عام انسان قسم نہیں کھا رہا ہے، میرے مصطفیٰ قسم کھا رہے ہیں، سرکار قسم فرما رہے ہیں، یاد فرما رہے ہیں اللہ کے نام کی قسم، سردار وہ بھی مسجد نبوی شریف میں، وہ بھی منبر اقدس پہ کھڑے ہو کر، وہ بھی مجمع صحابہ میں ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو تم مجھ سے پوچھو اور میں تمہیں نہ بتا سکوں، جو چاہو پوچھ لو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ جو چاہو پوچھ لو۔ واہ واہ۔ اب ملا جی کو نبی کی قسم کا بھی اعتبار نہیں، اللہ اکبر۔ نبی کی قسم کا اعتبار نہیں، تو ہم کہتے ہیں ملا جی تمہیں نبی کی قسم کا اعتبار نہیں تو ہمیں تمہارے دھرم کا اعتبار نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حضرات اب سرکار نے یہ دعویٰ فرمایا جو چاہو پوچھ، واہ، تو ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے پوچھا نہ ہو، اور ملا جی سب پڑھ چکے ہیں، توجہ ہے، سب پڑھ چکے ہیں، مگر وہ پڑھ پڑھ کے چھپاتے ہیں، سائیڈ میں رکھتے جاتے ہیں، سائیڈ میں، یہ بیان نہ ہو جائے کہیں، پتہ لگ جائے گا ہمارے اپنوں کو تو نکل جائیں گے، جہاں سے ہم لائے تھے نکال کے وہیں پہنچ جائیں گے، چھپاؤ اسے، اس حدیث کو چھپاؤ، پتہ نہ لگ جائے کسی کو، ورنہ جن ہمیں پھانس کے لائے جن کو
जाल टूट जाएगा। क्यों भाई? पंछी निकल जाएगा। हजरात सुनिए, फ़क़ाम इलैहि रजुल, मजमे सहाबा में आदमी ऐसा भी था, मिनहुम, सुभान अल्लाह, मिनहुम, ऐसा भी था एक आदमी जो खड़ा हो गया और खड़े होने के बाद कहने लगा, या रसूल अल्लाह ऐना मदखली, आपको जब इतना इल्म है कि सब कुछ बता सकते हैं, तो लीजिए मैं पूछता हूं, ये बताइए कि मेरा ठिकाना कहां है। सुभान अल्लाह। अपने ही बारे में पूछ लिया उसने। मुफ्ती साहब कहां चले गए यार, सब रौनक चली जा रही है मुफ्ती साहब। अच्छा, तवज्जो है, तवज्जो है। कहा मेरा ठिकाना कहां है? अब ठिकाना कौन सा, ये नहीं पूछा उसने कि ये बताइए मेरा घर कहां है। ये को पूछने की बात थी। तवज्जो है कि नहीं यार? बेशक। मेरा ठिकाना कहां है, यानी मरने के बाद, क़यामत में उठने के बाद फिर मेरा अंजाम क्या होगा? मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने ये पूछा, ये बताइए। मौलाना लोग खड़े खड़े मजे ले लो। अरे आ जाना, मिंबर तुम्हारी जगह है भाई, आ जाओ इधर ऊपर आओ। अच्छा कमेटी वाले, तवज्जो है, तवज्जो है, ये है तवज्जो। पूछ रहा मेरा ठिकाना कहाँ है, मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में? हजरात अब तवज्जो फरमाइए, मुल्ला जी सुनते होंगे तो हैरान होंगे कि हदीस का मतलब तो आज समझ में आ रहा है। सुभान अल्लाह, और अल्लाह करे उनकी समझ में आ जाए। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ऐना मदखली, हुजूर बताइए मेरा ठिकाना कहाँ है, जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में? तो मेरे सरकार ने ये भी नहीं फरमाया, ले ये तो तूने बड़ी अजीब बात पूछ ली, वो भी क़यामत की बात पूछ रहा है, क़यामत के बाद की कि तेरा ठिकाना कहाँ है, मुझे क्या खबर, ये मैंने कब कहा था, आखिरत की पूछ लेना। हुजूर ने ये नहीं फरमाया। क्यों भाई? फरमाया नहीं फरमाया। अच्छा ये भी नहीं फरमाया सरकार ने कि ये मुझे मालूम नहीं है, ठहर जा जिब्रील को आने दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पूछ के बता दूंगा, क्योंकि मुल्ला जी की पढ़ंत ये भी है कि मुस्तफा हरगिज न गुफ्ते ता न गुफ्ते जिब्राइल, जिब्राइल हरगिज न गुफ्ते ता न गुफ्ते किरदगार, कि मुस्तफा उस वक्त तक कुछ नहीं कहते थे जब तक जिब्रील न बताएं, और जिब्रील नहीं बताते थे जब तक खुदा न बताए। तो मैं कहता हूं दूसरी बात तो बिल्कुल ठीक है, खुदा जब तक नहीं भेजता जिब्रील, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, भेजता था भाई आ जाते थे, अपनी तरफ से कुछ नहीं लाते थे। बेशक। मगर ये कहना कि हुजूर कुछ नहीं बोलते थे जब तक जिब्रील न कहे, अरे मुल्ला जी होश की पियो। वाह 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 वाह, तुमने नबी को समझा क्या है? वाह। अरे अल्लाह ने अपने नबी को मालिक व मुख्तार बनाया है, आमिर और नाही बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या और दिया है? पूछ के बता दूंगा, ये नहीं फरमाया, बल्कि मेरे आका ने फौरन जवाब अता फरमाया, इरशाद फरमाया, हदीस के अल्फाज सुनो, फाए ताकीबी आए इसमें, फ़क़ालन सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने फौरन जवाब दिया, उधर सवाल इधर जवाब। पूछा मेरा ठिकाना कहाँ है, फरमाया तेरा ठिकाना जहन्नम है। सुभान अल्लाह। मुल्ला जी कह रहे हैं नबी को कल की खबर ही नहीं और मुस्तफा को क़यामत तक की खबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अरे अब बताओ नबी सच्चे के मुल्ला जी नबी सच्चे, बेशक। बोलो बोलो, जोर से बोलो, नबी सच्चे, नबी सच्चे, बेशक नबी सच्चे। और जब नबी सच्चे तो मुल्ला जी झूठे, बोल दिया करो खट से।
یہ بھی یاد رکھیے گا، میں کسی کا دل نہیں دکھانے بیٹھا ہوں کہ کوئی سمجھے کہ صاحب مجھے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، میں بہت وہ بات بول رہا ہوں ملا جی ہے کہ نہیں؟ ادب کیوں کہوں یار میں؟ دیکھو کتنے قاعدے سے میں بول رہا ہوں ملا جی کہہ کے. ارے توجہ کرو نا. ہاں اچھا، میں عوام کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ عوام ان کے پیچھے اور ہمارے علماء کے عوام علماء کے پیچھے، ہمارے عوام ہمارے پیچھے. تو جو کچھ ہمارا کہنا ہے وہ صرف ارے عوام سے ہم نہیں کہہ رہے، عوام کو تو صرف سمجھنے کی دعوت دے رہا ہے کہ تم سمجھو اور ملا جی کا پیچھا چھوڑو. سبحان اللہ. نبی کا دامن تھام لو، سبحان اللہ. نبی کا دامن تھام لو. میرے سرکار نے فوراً فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. کیا ہے؟ جہنم ہے. بولو بولو تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. فرمایا جہنم. معلوم یہ ہوا کہ ادھر کا نہیں تھا، دائنی طرف کا بائیں سائڈ کا تھا. واہ. کیوں بھائی کہاں کا تھا؟ بائیں سائڈ کا تھا. ہاں منہم تھا. وہ بیٹھ گیا، اس نے پھر آگے کچھ نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ ارے حضور میں آپ کو رسول مان رہا ہوں اور پھر آپ مجھے جہنمی بتا. کیسے کہہ دیا جہنمی؟ نہ یہ کہا حضور میرا یہ دیکھو، نہ یہ کہا حضور یہ دیکھو. ہے کہ نہیں؟ ارے توجہ ہے. نہ دیکھا یہ حضور سے یہ کچھ بولا ہی نہیں، حضور میرا یہ دیکھو وہ دیکھو ظاہر دیکھو. یہ نہیں کہا حضور مجھے آپ نے جہنمی کیسے بتا دیا، بلکہ فوراً بیٹھ گیا، چپ ہو گیا، کچھ نہیں بولا، منہ ہی نہیں کھولا. اس نے سوچا کہ اگر منہ کھول دیا تو جو اندر کا وبال ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پردے ہی میں رہنے دو، پردے میں بھلائی ہے. واہ واہ واہ. سمجھ گئے؟ خوب سمجھ گئے. اچھا اب ایک شخص کھڑے ہوئے، ان کا نام ہے حدیث میں، بخاری شریف اور حدیث کی طرف پہنچ گئے. فقام عبد اللہ بن حذافہ السہمی. حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے من ابی یا رسول اللہ، حضور میرا باپ کون ہے؟ سبحان اللہ. میرا باپ کون ہے؟ کون ہے؟ بخاری شریف میں دوسری جگہ اسی حدیث کے بارے میں یہ بیان آیا ہے، کون رجل اذا لاح یدعا الی غیر ابی. یہ ایسے شخص تھے عبداللہ ابن حذافہ، جب کسی سے کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا تو انہیں کوئی لوگ حرامی کہہ دیا کرتے تھے، جھگڑے میں تانا دیتے تھے ان کو کہ تو حرامی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ. معاذ اللہ. معاذ اللہ. آج حضرت عبداللہ بھی مجلس خیر میں موجود ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادھر کو دیکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھا؟ توجہ ہے، توجہ ہے. ہاں سرکار نے یہ حضرت عبداللہ جو تھے تو ان کے بارے میں بخاری شریف ہی میں یہ بیان ہے کہ انہیں لوگ ان کے باپ کے سوا دوسرے کی طرف نسبت کر دیتے تھے. آج میرے آقا کا دریائے علم موجیں مار رہا ہے، سمندر جوش میں ہے، سبحان اللہ. اور علم غیب رسول کا سمندر جوش میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میرے آقا فرما رہے ہیں جو چاہو پوچھ لو. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ نے سوچا کہ آج پوچھنے کا موقع غنیمت ہے، سبحان اللہ. اجازت سرکار ہی نے دی ہے تو پوچھ لو. پوچھ لوں میں. ایک آخر پوچھ ہی چکا کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے. حضور نے فوراً بتا اپنے باپ کے بارے میں پوچھ لوں تاکہ آئندہ کوئی مجھے حرامی نہ کہہ سکے، اور اگر معاذ اللہ ایسا میں ہوں تو کلیئر بات ہو جائے گی، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. پوچھ لیا.
نبی یا رسول اللہ، سرکار یہ فرما دیجئے میرا باپ کون ہے؟ تو بھی میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا عبداللہ کیسی باتیں کر رہے ہوں، گھر کے اندر کے حالات کیا ہوتے ہیں مجھے کیا معلوم؟ یہ نہیں فرمایا میرے سرکار نے، یہ تو چھپی ڈھکی بات تم نے مجھ سے پوچھی، غیب کی بات مجھے کیا معلوم؟ ایک ملا جی آئیں گے وہ کہیں گے نبی کو غیب کا علم ماننا شرک ہے، عبداللہ اس حساب سے تم مشرک ہو گئے، توبہ کرو، تجدید ایمان تجدید نکاح کرو، پھر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ کیا پوچھ لیا تم نے؟ یہ نہیں فرمایا حضور نے، ڈانٹا نہیں ڈپٹا نہیں، بلکہ میرے آقا نے اپنی کی لاج رکھی اور فوراً ارشاد فرمایا، حدیث کے الفاظ سنو، فقال ابوکا حذافہ، اے عبداللہ تیرا باپ حذافہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرا باپ حذافہ ہے۔ حضرت عبداللہ بھی خوش ہو گئے۔ اس کے بعد حدیث پہ حضرت انس فرماتے ہیں، ثم اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقول سلونی سلونی، حضور نے پھر بار بار فرمایا اور جو چاہو پوچھ لو، اور جو چاہو پوچھ لو، اور جو چاہو پوچھ لو، حضور فرماتے رہے اور جو چاہو پوچھ لو۔ سبحان اللہ۔ ایک نے آخرت کی پوچھی وہ بھی بتا دی، ایک نے دنیا کی بات پوچھی وہ بھی بتا دی، حضور نے بتا دی، فرمایا اور جو چاہو پوچھو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں فجعلت انظر یمینا وشمالا، حضرت انس فرماتے ہیں میں دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ میرے آقا کا چہرہ غضب میں ہے اور جلال میں۔ مصطفیٰ فرماتے اور جو چاہو پوچھ لو تو فیضن کل رجل راسہ فی ثوبہ یبکی، ہر صحابی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر رو رہا تھا کہ آج سرکار کو کس نے غضب دلا دیا، آج سرکار کو جلال کیسے آ گیا۔ میرے آقا تو بڑی عاجزی فرماتے تھے اور اپنے بارے میں غیب کا دعویٰ کرتے ہی نہیں تھے، آج میرے آقا کو کیا ہو گیا؟ غضب میں فرما رہے اور جو چاہو پوچھو، اور جو چاہو پوچھو، اور جو چاہو پوچھو۔ اب اس کا پس منظر بھی میں آپ کو بتا دوں، ایک کانپور کے لوگوں مسئلہ کلیئر ہو جائے اچھی طرح سے سمجھ لینا، اس سلسلے میں حضور نے آج یہ زور علم دکھایا کیوں تھا؟ جبکہ میرے آقا تو آج انکساری فرماتے تھے، علم غیب کا دعویٰ نہیں فرماتے تھے، مگر آج میں اور جو چاہو پوچھو چیلنج فرما رہے ہیں، اور جو چاہو پوچھو، اور جو چاہو پوچھو۔ کیوں ایسا ہوا حضرات؟ بات دراصل یہ تھی کہ ایک مرتبہ میرے آقا نے یہ فرما دیا تھا عرضت علی امتی فی صورها فی الطین کما عرضت علی آدم، کہ میرے اوپر میری امت اسی طرح پیش کر دی گئی، سارے امتی میرے سامنے ظاہر ہوئے جیسے آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی ذریت ظاہر ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ مٹی کی صورت میں نے اپنی امت کو دیکھا، اپنے امتیوں کو دیکھا۔ سرکار نے فرمایا فَعَلِمْتُ مَنْ يُؤْمِنُ بِي فَعَلِمْتُ مَنْ يُؤْمِنُ بِي وَمَنْ يَكْفُرُ بِي، تو میں نے جان لیا، مجھے علم دے دیا گیا کہ کون مجھ پہ ایمان لائے گا سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اور کون میرے ساتھ کفر کرے گا۔ میں نے سب کو پہچان، سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں میں نے سب کو پہچان لیا۔ زور سے بولو، زور سے بولو، ایمان ہے تو بولو۔ سبحان اللہ، حضور نے کیا فرمایا؟ میں نے سب کو پہچان لیا۔ پہچان لیا، جان لیا۔ ارے مصطفیٰ نے جان لیا، ہم سنیوں نے مان لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ہے، توجہ، مجمع بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سوالو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد، حضرات توجہ ہے،
اب کیا کروں، ٹائم کی کمی ہے، اب چند منٹ اور خدمت کر دوں میرے بھائیوں. اشارہ کر دے، سوال جواب کے دینا ہوتا بھی.